تو یہ محفل نہیں ہوتی اس طرح نا جی. وہ ایک شاعر نے لکھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ابھی بھی میرے خیال سے محترم یہ آواز تھوڑی ڈبل ہو رہی ہے، اگر مزید سمپل ہو جائے تو بہتر ہے. جی ماشاء اللہ. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تھوڑی سی بس اس کو کھول دیں، بس باقی ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی. جزاک اللہ. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. اور یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ شعر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم نے جو ہے نا ہدیہ پیش کیا. یہ دنیاوی نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی آج بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی غلطیاں کوئی کرتا ہے، جواب علماء کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم علماء تو نہیں ہیں، ان کے خادم ہی ہیں. حدیث مبارکہ ہے، میں گفتگو شروع کروں گا پتہ نہیں لگنا، ختم کروں گا پھر بھی نہیں پتہ لگنا. ٹھیک ہے جی. حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم سب محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے جو ہیں نا اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. تو وہ محفل میں حاضر ہو کے حاضری دیتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کافی سارے میرے نوجوان بھائی وہ گفتگو میں مشغول تھے، کچھ محفل کے آداب کے خلاف بیٹھے تھے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو جب محفل ختم ہوتی ہے، ہم نے اپنا کام ختم کر دیا، فاذکرونی اذکرکم، چلا گیا اوپر. تو ہم محفل ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ پتہ سب ہے لیکن اذکرکم. تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں جگہ تھی، فلاں علاقہ تھا، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں گھر. جیسے اب ہم چھت پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر کچھ تیرے محبوب کے چاہنے والے وہ محفل سجائے بیٹھے تھے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. وہ ذکر جس کو رب نے کیا، جبریل لے کر آئے اور کریم آقا علیہ السلام کے دل انور پر نازل ہوا اور آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ ذکر ہو رہا تھا، ہم سن کے آئے ہیں، تو کیا دیکھا وہاں پہ کوئی رنگ؟ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ سارے دیوانہ وار جھوم رہے تھے، سارے باوضو ہو کر بیٹھے تھے، با ادب بیٹھے تھے اور دل میں کچھ خواہشات لیے بیٹھے تھے. پھر اب تعالیٰ پوچھے گا کیا کچھ مانگتے تھے؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ وہ نقیب بھی کہتے ہیں، نعت خواں بھی کہتے ہیں، اس کے بعد علماء حضرات بھی کہتے ہیں کہ جب محفل میں ہے نا تو اچھی اچھی نیتیں لے کر آئیں، سنوائی کا کوئی وقت نہیں ہوتا. پھر اب تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ کیا کہتے تھے؟ کچھ مانگتے تھے، کوئی چاہت، کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو. پھر فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ تھے اولاد کے خواہش مند تھے، کچھ تھے جو دکھوں سے نجات چاہتے تھے، کچھ تھے جو گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے، کچھ تھے تیرے حبیب کے در کی حاضری چاہتے تھے. مطلب وہ المختصر سب کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، یہ ساری وہاں پر پیش ہوں گی. تو پھر یہ روایت کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس محفل سے تم اٹھ کے آئے ہو، جو بندے با ادب ہو کر دل میں خواہشات لیے بیٹھے تھے، میں نے سب کی خواہشات کو پورا کر دیا. تو با ادب ہو کے بیٹھنا. ٹھیک ہے جی. دنیاوی گفتگو نہیں کرنی. میری حاضری اور میرے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹوٹے پھوٹے سے ہوتے گئے اور نہ ہی مجھے وہ انداز آتا ہے. بس یہی ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. بس میلاد جو ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں اور میں زیادہ ٹائم لوں گا تو ہو سکتا ہے میری بھی صبح کی نماز رہ جائے، کیونکہ بھائی میں بھی انسان ہوں. تو میں اس پہ بہت زیادہ غم زدہ ہوں گا کہ میری بھی صبح کی نماز قضا ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کو ہر ماں کو چاہیے کہ منانا چاہیے، ہر باپ کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، ہر بیٹی کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت تھا جب باپ کو بیٹے مارا کرتے تھے، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، ماؤں کو منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی تو حضور پاک نے بتایا باپ جو ہے رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ پھر فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں منڈیوں میں بیچنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ماں کے قدموں کو دھو کے ان کو چوم کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، ماں اس چیز کا نام ہے۔ پھر جب بیٹی کا نام آیا پھر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے، نعمت کا حساب ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جا اپنے باپ کا سہارا بن، اس کا بازو بن، اس کا ہاتھ بٹا، دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بن۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا اپنے باپ کے پاس، تیرے باپ کا بازو بھی میں بنوں گا، سہارا بھی میں بنوں گا، دکھ سکھ میں ساتھ بھی میں دوں گا۔ یہ قدر و قیمت کس نے بتائی؟ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد نے بتائی۔ حضرت دحیہ کلبی یہ صحابی رسول نہیں تھے پہلے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، پتہ چلا مجھے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو میں بھی آپ کی رحمت کی آس پہ اپنے گناہوں کا دامن بھرے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت تھا، میں بہت بڑا تاجر تھا، تو تجارت کی غرض سے میں گھر سے چلا گیا، اور مجھے پتہ تھا کہ میری جو بیگم ہے وہ امید سے گئے، پیٹ سے گئے۔ تو وہ دور اس طرح کا تھا، جاہلیت تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ جوان ہو جاتی تو اس کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ اپنے گھر کی چھت پہ ایک جھنڈا لگانا پڑتا تھا اور بتانا پڑتا تھا میرے گھر ایک بیٹی جوان ہو چکی ہے اور مجھے اس کا رشتہ مطلوب ہے۔ تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ فریدی صاحب یہ پہلے جو چل رہا تھا نا بڑا زبردست چل رہا تھا، تھوڑا جی نہیں میں نے آپ کو بولا آپ ہلکا کر دیں، آپ نے کیا تو وہ میرا گلا لے رہا، آپ پہلے والی جگہ پہ اس کو روک دیں، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی جو ہے نا وہ آواز کو تھوڑا کھول دیں، یہ بندی ہوئی آواز آ رہی ہے جی، تھوڑی جیسے ڈبل ہو رہی تھی وہ بھی کچھ بہتر تھا۔ معذرت کے ساتھ میں بالکل جو ہے نا دل کبھی میں مریض ہوں، میرے سے نہ زیادہ زور نہیں لگایا جاتا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو۔ اب بڑا زبردست چل رہا ہے۔ تو وہ دور اس طرح کا تھا، تو اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کی غرض سے گیا، میری بیوی کو ڈر تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا باپ آئے گا اس کو زندہ زمین میں کاٹ دے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیج دیا کہ یہ وہاں پر پلے بڑھے، پھر اس کے بعد اس کو لے آئیں گے، چوری چھپے کہیں بھیج دیا۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا بیگم بچے کی ولادت ہونی تھی، کیا ہوا، بیٹی یا بیٹا؟ تو کہنے لگی کہ جو بھی پیدا ہوا فوت ہو گیا، میں نے دفنا دیا، لیکن اڑتی ہوا زمانے کو لگتی ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فلاں کے گھر میں ہے، اور عمر بھی 5 سال، چھوٹی سی بچی 5 سال کی عمر۔ جب اس کو پتہ چلا نا کہ میری بیٹی کسی کے گھر جو ہے نا وہ پناہ گزین ہے، تو وہاں پر گیا۔ پھر بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں۔ میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، یقین جانے جب میں نے ازدواجی زندگی میں پیر رکھا نا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوتی ہے یہ زندگی، لیکن جب رب تعالیٰ نے بیٹی سے مجھے نوازا نا، یقین جانے پھر پتہ چلا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔
بیٹی تو وہ ہستی ہے کہ اگر باپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی بھی کہیں پہ پڑی ہو نا تو اٹھا لے آتی میرے ابا کی جوتی ہے. یہ محبت ہے. بیٹی تو وہ ہے کہ باپ کی آہٹ کو بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا ابا ہے. اور اگر میں آپ لوگوں کو کہہ سکوں بتا سکوں تو یار دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے نوازے. مرنے کے بعد اتنا بیٹے نہیں روتے جتنا بیٹیاں روتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یا اللہ بیٹی دے, کوئی تو ہو جو میرے مرنے کے بعد میری چار پائی کو پکڑ کے بیٹھے اور روئے. تو وہ بتانے لگے کہ میں پھر ان کو لے کے آیا اس کو. تو میں اس کو راستے میں چیز کا جو ہے نا وہ لالچ دے کے گھر سے لے کے آیا کہ بیٹا چل. وہ کہنے لگے ابا, میرا ابا آیا ہے, میرا باپ مجھے لینے آیا ہے. خوش ہو گئی. تو جب وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ رہے, لالچ دیا چیز کا, تو وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ گئی. تھوڑا وقت طے کیا, تھوڑا سفر طے کیا, صحرا آیا. تو اس نے کیا کیا کہ زمین کھودنا شروع کر دی, گڑھا کھودنا شروع کیا. اب 5 سال کی بچی کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر کچھ مفسرین نے یہ الفاظ بھی اس میں ایڈ کیے جس کو سن کے نا یقین جانے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. انہوں نے لکھا کہ جب باپ بیل جی کے ساتھ یا کئی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ گڑھا کھود رہا تھا نا تو اس کے پسینہ آ رہا تھا. تو بیٹی نا اپنے پلو سے جو ہے نا اپنے باپ کے پسینے کو صاف کر رہی تھی. ابا تجھے پسینہ آ گیا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ہی قبر کھودی جا رہی ہے. تو مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لفظ لکھا, ادھر وہ داحیہ کلبی اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے تھے اور حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام اپنا چہرہ انور سائڈ پہ کر کے مزمل والی چادر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی پوچھ رہے تھے کہ بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب گڑھا کھود لیا تو جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کے اندر ڈالا نا تو میری بیٹی چھلانگ لگا کے باہر آنے لگی. میں نے اوپر سے ضرب ماری, بیٹی کے سر سے خون نکلا, بیٹی گر گئی گڑھے میں. میں نے اس کو جو ہے نا وہ یہاں تک گردن تک جو ہے نا اس کو میں نے دبا دیا, اندر گردن تک آ گئی مٹی. تو میری بیٹی جو ہے تھی نا وہ آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور دیکھ کر اتنا بولا کہ اے اللہ, اور رحمت للعالمین نبی کب آئیں گے جب بیٹیاں دفن ہونے سے بچ جائیں گی. یا اللہ, آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یا اللہ, وہ نبی کب آئے گا جب بیٹیاں دفن ہونے سے بچ جائیں گی. تو وہ داحیہ کلبی جو ہے نا وہ اس بات کو لے کر نا مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگے اور صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ یار بتاؤ کیا اس نبی کی آمد ہو گئی. پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لخت جگر کو زمین میں دفن کر دیا. یا اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے. باری تعالیٰ یا رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے. تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ گیا ہے. یہاں پر تو اپنے تو کیا بیگانوں کو بھی نوازا جاتا ہے. تو کلمہ تو پڑھ, تو مسلمان تو ہو, رب تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو ایک بار ارادہ تو کر. میرے بھائیوں, بیٹیوں کی تو کیا ہی بات ہے. یقین جانے میری بیٹی کو جب ہلکی سے کوئی چوٹ آتی ہے نا, میں مسجد میں بیٹھا تو فون آتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی کو جو ہے نا وہ چوٹ لگ گئی. یقین جانے مجھے سکون نہیں آتا. رات کے 2 بجے ہوں یا 3 بجے ہوں, بیٹی اٹھ جائے نا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے, نہیں دیکھا جاتا. تو یہ عزت کس نے بخشی؟ یہ دین اسلام نے بخشی. آج جو عورت اس دین اسلام سے آزادی مانگ رہی ہے, کس حق سے مانگ رہی ہے یار؟ اس دین اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی. اس دین اسلام نے تو بتایا کہ ماں منڈیوں میں بیچنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ماں کی خدمت کی جاتی ہے. یہ تو جنت ہے. بیٹیوں کو جب زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا تو پھر دین اسلام نے آ کر بتایا کہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے, اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کو عزت دین اسلام کی وجہ سے ملی. ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو
دین اسلام کی وجہ سے رب تعالیٰ نے رحمت بنا دیا. ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس دین اسلام کے آنے کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرا والد ناراض ہے تو مکے جا، تو مدینے جا، تو جہاں مرضی جا، تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. پہلے باپ کو منا، پھر مکے مدینے جا. تو ان سب کو میلاد منانا چاہیے. تو اس میں کوئی سوال نہیں کرنے چاہیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ میں کسی اور طرف چل پڑا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے. آپ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں تشریف لے آ رہی تھی، اونٹنی پر سوار تھی. ایک کافر تھا، بدو تھا، اس نے نیزہ مارا اور حضرت زینب امید سے تھی، پیٹ سے تھی. آپ نیچے گری. المختصر کے بچے کی وجہ سے جو ہے نا وہ زخم کچھ گہرا آیا اور وہ تاب نہ لا سکی. کچھ عرصہ جو ہے نا وہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال کر گئی. اب وہ بندہ جس نے حضرت زینب کو نیزہ، ان کے اونٹنی کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا انتقال ہوا، اب وہی بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ہے. آپ اور میرے میں کس میں اتنا جگرا ہے کہ ہماری بیٹی کا یا ہمارے بھائی کا، ہمارے باپ کا قاتل ہمارے سامنے بیٹھا اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہے؟ ہم تو پکڑ کے کلاڑی اس کی گردن ہی اتار دیں گے. لیکن ذرا سنیے، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جن کے اسوے کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. تو وہ جو تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو منہ چھپایا ہوا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، کتنا بڑا گنہگار ہو تو معافی مل جاتی ہے. کہنے لگے سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ کے گناہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا کسی کا قاتل ہو پھر بھی معاف ہے، کسی کی بیٹی کا قاتل ہو فرمایا پھر بھی معاف ہے. تو پھر چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دے، آپ کی بیٹی میرے ہاتھوں قتل ہوئی تھی، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیاں کس کو بھولتی ہیں، بیٹیاں کس کو بھولتی ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے میری زینب نے ایک ایک لمحہ کیسے تڑپ تڑپ کے گزارا تھا. لیکن اے اللہ کے بندے، تو کلمہ پڑھ، تم مسلمان ہو تو دین اسلام میں داخل ہو جا، میں نے تجھے معاف کیا ہے. تو کلمہ تو پڑھ. تو کلمہ تو پڑھ، تو کلمہ تو پڑھ، میں نے معاف کیا. تو بیٹیاں کس کو بھولتی ہیں؟ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے قاتل کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھیں اور اطمینان سے بیٹھے اور اس کو معاف کر دے، تو ہمارے چاچے تائے کے ساتھ ہماری لڑائیاں اتنا بڑی ہیں جو آج تک ختم نہیں ہو پائی. ہماری بہن بھائیوں سے ہماری لڑائیاں اتنا بڑی ہیں جو آج تک ختم نہیں ہو پا رہی. اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے یار. تو ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، اس کے میلاد میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے، میں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا پھر موضوع طرف چلا جائے گا. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی آپ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ لڑائی ہے، ناراضگی ہے، کوئی ناچاکی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو ختم کر کے یہاں سے اٹھنا. ٹھیک ہے؟ لڑائی نہیں رکھنی کسی سے. جب بندہ مر جائے گا تو اس کی ناراضگیوں کا، اس کی لڑائیوں کا کیا کرنا ہم نے؟ ہاں جی، پھر اس کی لڑائی جھگڑے کا، ناراضگیوں کا کیا کرنا؟ معافی مانگ لے. بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ملانا سکھایا ہے، ایک کیا ہے ہمیں. ہم نے کٹنا نہیں، ہم نے جڑنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب میری آخری بات ہے کہ میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا، ٹائم ویسے بھی بہت ہو گیا. دل میں باتیں تو بہت تھی آپ کو بتانے کے لیے، لیکن پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ٹھیک، مگر نہ کوئی نہ. ہمارے ایک استاد صاحب ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نا ان کو کوئی بندہ لے گیا نماز جنازہ پہ. ایسے ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ کوئی وٹیرا بندہ فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی بڑی شخصیت آئے. تو کوئی گاؤں کا پنڈ کا وٹیرا فوت ہو گیا، چودھری صاحب تھے، بڑے اچھے تھے. تو ان کا اصرار تھا، ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ پیر صاحب پڑھائیں گے. میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے منع کیا ہوا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی جنازہ وہی پڑھائیں گے. وہ پہنچ گئے جنازے پہ. جیسے روٹین ہے کہ نماز جنازہ پہ واعظ و نصیحت کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ قاری صاحب کچھ واعظ و نصیحت کر دے تاکہ لوگوں کو کچھ عبرت حاصل ہو جائے. تو وہ بیان کرتے ہیں استاد صاحب کہ ہمارے پیر صاحب وہاں پر موجود تھے, لوگوں نے بارہا اصرار کیا, پیر صاحب بولے نہیں بولے, خاموش. جنہوں نے جتنا مرضی زور لگایا, اصل ان کی نیت یہی تھی کہ آئیں گے کچھ بیان کریں گے. وہ بڑے باریک بین تھے, بڑے نفاست پسند تھے, بڑی گہری باتیں کرتے تھے, کچھ نہیں بولے, چپ کر کے نماز جنازہ پڑھایا گھر. پھر ہمارے استاد صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھے نا, تو ہم نے پوچھا کہ حضور اتنا نزاکت کا وقت تھا, لوگوں کو کچھ توبہ طائب کروا دیتے, آپ لوگوں نے بات سننی تھی آپ کی, آپ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ چلو لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا, ہمیں تو بتایا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ بڑے باریک بین ہیں, ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا معاملہ تھا. تو انہوں نے ایک جملہ بولا, کہنے لگے یار بتاؤ, جو بندے میت کو اپنے گھر سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے آئے ہیں, اگر سامنے پڑی میت سے وہ عبرت نہیں حاصل کر پا رہے تو میری باتیں ان پہ کیا اثر کریں گی؟ میری باتیں ان پہ کیا اثر کریں گی؟ تو میں لمبی چوڑی تقریر کروں, گھنٹہ 2 گھنٹہ, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بس بات وہ جو دل میں اتر جائے. اور میں ایک اور بھی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کوئی کتابت کی غلطی ہوئی ہے. میرا شہر ہے شاہ جمال, کیونکہ جہاں مرضی میں چلا جاؤں گا دنیا کے کسی بھی کونے میں نے اپنے شہر کی نسبت کو, اپنی پہچان کو نہیں ہٹانا. میرا شہر ہے شاہ جمال, ٹھیک ہے جی. اور میں اہل بیت اطہار کے در کے غلاموں کے کتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں شاہ صاحب نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میرا شہر ہے شاہ جمال, جس کی نسبت سے میں اپنے آپ کو شاہ جمالی کہتا ہوں. اور یہ میں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے, اور جن کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ شاہ صاحب لکھوانے لگ گئے, میں چوڑا چماڑ میں شاہ صاحب نہیں ہوں. ہم تو ان کی خاک برابر بھی نہیں ہیں. ان کے نوکروں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے. جہاں تک یہ ویڈیو جائے, سب سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی میرا شہر شاہ جمال ہے, جس کی نسبت سے میں اپنے نام کے آگے شاہ جمالی لکھواتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک سلسلہ بھی ہے باقاعدہ. ہمارے ادھر بزرگ ہیں بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا میں نے وہاں پر جو ہے نا ان کی مزار پہ خدمت کی, ٹائم دیا, اور ان کا فیض ہے میرے پاس, جس کی وجہ سے میں شاہ جمالی لکھواتا ہوں. باقی میں نے جو تعلیم تھی وہ داتا حضور کے قدموں میں حاصل کی, ان کے ٹکڑے کھائے گئے اور یہاں تک پہنچا ہوں. میں شاہ صاحب نہیں ہوں. اور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے یاد کروا دیا. میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میں آپ کو بتاتا کہ میں شاہ صاحب نہیں ہوں. آپ کی بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, اب آخری بات ہے, میں اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ جب ہم محفل سے اٹھے نا تو ہماری دل کی دنیا بدلی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. آج ہم اتنا پریشان اور مایوس کیوں ہیں؟ ہمارا اللہ پہ یقین نہیں رہا. آج ہم نفس و نفسی میں پھنس گئے, آج ہم لڑائی جھگڑے میں پھنس گئے, جس وجہ سے لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک تاجر تھا, وہ تجارت کے گھر سے باہر جانے لگا تو بیوی امید سے تھی. یہ بھی میلاد ہی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بھی میلاد ہی ہے. تو ان کی بیوی امید سے تھی, گھر سے جانے لگے, اور حالت بھی ایسی تھی کہ اگر وہ رک جاتے تو اناج خراب ہو جاتا, کیونکہ اس وقت کنوینس اتنا زیادہ نہیں ہوتی تھی. وہ جانوروں پہ جو ہے نا وہ اناج کو لاد کے لے جانا پڑتا تھا منڈیوں میں, بڑا عرصہ لگتا تھا, سال بھی لگ جاتا تھا. تو بیگم کہنے لگی کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں, یہ جو بچے کی آمد ہونے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنے بچے کو اپنے اللہ کے حوالے کیا. بس یہ کہا اور چلے گئے. سال بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھے, گھر کو تالا لگا ہوا, گھر بند. بڑا پریشان ہوا, ہمسایوں سے پوچھا کہ بیوی کدھر ہے, بچہ ہونے والا تھا. کہنے لگے کہ جی آپ کی بیوی کی حالت بڑی نازک ہو گئی تھی, بچے کی ولادت کے وقت وہ تاب نہیں لا سکی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے. ہم نے اس کو دفنا دیا, آپ کا انتظار نہیں کیا, پتہ نہیں تھا نا آپ نے کب آنا ہے. تو وہ سو گیا. پھر باپ تو باپ ہے نا, جو میں نے بات کی, بچوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ باپ کو بڑی دور سے کھینچ لاتی ہے. تو دل میں جو ہے نا ایک جو کشش تھی وہ کھینچ رہی تھی کہ ذرا جا کے بیوی کی قبر کو دیکھ کے آنا. تو لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے. رات کے وقت
یہاں دن کو لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پر رات کو کون جاتا ہے؟ یہ شہر خاموشاں ہے، یہاں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ گزرتے ہوئے کسی نے کہا تھا کہ یار کتنے سکون سے سوئے ہوئے ہو، تو آواز آئی کہ میاں سکون سے ہم نہیں، ہم تو اس سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، سکون میں تو تم سوئے ہوئے ہو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کیا ہونا ہے جی۔ سکون سے تو ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں، وہ تو اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ رات کا وقت تھا، دیکھا کیا کہ اس کی بیوی کی قبر سے نا شعائیں نکل رہی ہیں جو آسمان تک بلند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے باپ کی جو ہے نا وہ ایک محبت تھی جو کھینچ رہی تھی، رب تعالیٰ نے دکھانا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا قبر کو کھودا، پھٹے اٹھائے، اندر کیا دیکھتے گئے؟ ماں مری ہوئی ہے، بچہ اس کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا ہے، قبر میں بچہ بیٹھا کھیل رہا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ بندے تو نے اپنی اولاد کو حوالے کیا تھا میرے، تو میں نے تمہیں صحیح سلامت دیا، اگر تو اپنی بیوی کو بھی ہمارے سپرد کر کے جاتا نا تو وہ بھی تجھے زندہ ملنی تھی۔ تو اگر بیوی کو بھی ہمارے حوالے کر کے جاتا نا تو وہ بھی تمہیں زندہ ملنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی معاملات ہونا اپنے رب کے سپرد کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں سے آس امید بھی نہ ہو رب تعالیٰ وہاں سے راستے بنا دے، اس کو بولتے ہیں توکل۔ تو رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔ جس نے پیدا کیا اس نے چونچ لگائی ہے، اس نے رزق بھی دینا ہے، رزق کے پیچھے نہیں، رزق والے کے پیچھے بھاگے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ٹینشن ہونی، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے، کوئی گھر بھی میدان جنگ نہیں بنے گے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں نا، اگر اپنی بہو سے پیار کریں تو لڑائیاں ساری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بیٹی سے غلطی ہونا تو ہم کہتے کوئی نہیں پتر، خیر کرے گا، تیرا بہو اور لے آئے گا۔ اگر بہو سے غلطی ہو جائے تو پھر ایک ہی آواز آتی ہے، اگر اپنے گھر سے لے کے آتی تو تجھے پتہ ہوتا۔ ہم جب اپنی گھر میں آئی ہوئی جو ہماری بہو ہے، اگر اس کو ہم اپنی بیٹی مانیں گے نا تو ہماری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جا کے بہو نہیں بلکہ وہ بھی بیٹی کا رتبہ پائے گی۔ تو یہاں سے سب کچھ صحیح ہو جانا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام تھا، یہ خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، تو اگر اس پہ بھی میں بولنے بیٹھ جاؤں تو میں بول نہیں سکوں گا، میری حالت ایسی ہے کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ میرا ساتھ نہیں دیتی۔ تو ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، اپنے گھروں کو جنت بنا کے رکھیں، تاکہ شوہر گھر میں آئے تو گھر میدان جنگ نہ ہو بلکہ جنت کا ایک گوشہ نظر آئے، ٹھیک ہے جی؟ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، حدیث مبارک ہے جو بھی بندہ صبح کی نماز کے بعد رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کے اس کے سارے کام میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہوں۔ تو جس کے سارے کام رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ چلے جائیں اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو آپ سب میرے ساتھ اب وعدہ کریں، میں نے ایک نیا کام شروع کیا، پہلے نہیں کرتا تھا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی آنکھوں کا غسل بھی ہو گیا، اور یہ محفل کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ جس میں آنکھوں سے آنسو بہہ جائے نا سمجھ لیں محفل قبول ہو گئی۔ اور یہ بانیان محفل کو میں یہ مبارکباد دوں گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس محفل کا رنگ بتا رہا ہے کہ آپ کی محفل قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ایک وعدہ جو میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا، آپ سب میرے سے وعدہ کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جو میرے سے وعدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یقین جانے نہ میں آپ سے پیسے مانگوں گا، نہ ہی میں آپ سے آپ کا کوئی وقت مانگوں گا، نہ ہی کوئی آپ کی جائیداد مانگوں گا۔ ہر بندہ وعدہ کرے اس محفل سے اٹھنے کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کرے ہاتھ بلند، سارے وعدہ کریں آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، 5 وقت کی نماز ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ اب ایک آخری بات جو میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، ایک مجاہد مجھے چاہیے، صرف ایک مجاہد۔ اور یہ میں بات اپنے نوجوان بھائیوں سے محبت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو ہم کہہ نہیں سکتے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہی کر سکتے ہیں۔
صرف نوجوان بھائیوں سے، ایک مجاہد ایسا مجھے چاہیے جو کھڑے ہو کے اس محفل میں برسر اعلان یہ لوگوں کے سامنے اعلان کرے کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو، کوئی ایک مرد مجاہد، بس ماشاءاللہ ایک مرد مجاہد جو سنت کے مطابق داڑھی رکھے جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ آپ سب احباب نے یہ نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے چہرے پر سنت رسول سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ جس بھی محفل میں جاتا ہوں میرا پیٹرول اور میری فیس یہی ہے، ایک نماز اور ایک مجاہد جو داڑھی رکھ لے، اور الحمدللہ جہاں بھی گیا ہوں کسی نے مجھے ناراض نہیں کیا۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔